میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے درمیان میں تشریف لائے عارف اللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب رب العالمین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق الله خالقنا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق إلى الله أحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، سامعین، نوجوانان اسلام، طلبہ عزیز، ہمارے آج کے اس پروگرام میں اللہ کے فضل سے کئی ایک علماء کرام مدعو ہیں، اور ان کے ذریعے سے آپ حضرات انشاءاللہ العزیز تفصیلی خطابات سماعت فرمائیں گے۔ عام طور پر ضعیف اور معمر لوگوں کو اخیر میں بٹھایا جاتا ہے، لیکن اس ضعیف پر آپ حضرات نے ایک کرم کیا کہ پہلے موقع عطا فرما دیا، اس لیے کہ یہی میری خواہش تھی کہ زیادہ دیر تک بیٹھنا میرے لیے دشوار ہوتا ہے، بس عین وقت پر حاضر ہوں گا، کچھ گزارشات پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا، یہ خواہش میں نے کی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھا مہمان وہی ہوتا ہے، اچھا میزبان وہی ہوتا ہے جو مہمان کا خیال رکھے۔ یہ ان حضرات کی عنایت ہے۔ چونکہ بعد میں خطابات تفصیل سے آپ کے سامنے آنے ہی والے ہیں، تو میں نے 3 موضوعات سے متعلق 2 آیتیں اور 1 حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس لیے کہ 2 موضوع تو یہاں لکھے ہوئے ہیں،
ایک تحفظ ختم نبوت کا اور دوسرا اصلاح معاشرہ کا، ایک تیسرا عنوان مدرسے کی خدمات کے تعارف کے ضمن میں رفاہی خدمات کا بھی ہمارے محترم اناؤنسر صاحب کے ذریعے سے سامنے آیا۔ اسی لیے اسی مناسبت سے میں نے حدیث شریف کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ پڑھی گئی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ کون ہیں۔ پہلی آیت میں بتایا گیا، جو آیت میں نے پڑھی اس سے پیچھے والی آیت میں، کہ جو اللہ کو، اللہ کی باتوں کو بن دیکھے ماننے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کی نسبت پر خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کی آگے ہے وہ آیت ہے جو میں نے پڑھی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے آگے فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون؟ جن میں یہ صفات ہوں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اللہ کے منشے کے مطابق خرچ کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ہر چیز کو ماننا، اور اس سے پہلے اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس پر ایمان رکھنا۔ اب ان میں سے یہ 5 چیزوں میں سے ہر چیز کے بارے میں تفصیلی تذکرہ تو بہت مشکل ہے، صرف ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ آتے رہے تو ہر پیغمبر نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بتایا اور ماننے کے بارے میں فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ پھر تمہارے بعد میں وہ شخصیت آئے جو تمہاری بیان کردہ باتوں کی تصدیق بھی کرتی ہو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پیغمبر پر تم ایمان بھی لاؤ گے، تم ایمان بھی رکھو گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ نبیوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ بحیثیت نبی مانا ہے، بلکہ ان کے بارے میں خوشخبری بھی دی ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ بھی کیا ہے اور ان کے بارے میں خبر بھی دی ہے۔ تو ہر نبی کا بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں
ایمان رکھنا، اس کی خبر دینے کا اہتمام چلتا رہا۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نبی کو اپنے نبی ہونے پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور پوری امت کو نبی پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم والسلام کو اپنے نبی ہونے کے اعلان کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزماں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ نبی الانبیاء تھے، انبیاء کے بھی وہ نبی تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے خبر دی اور فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے تھے اپنے بعد میں آنے والے حضرت سیدنا نبی آخر الزماں ختم مرتبت حبیب رب العالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی احمد بھی تھا، ان کے بارے میں وہ خوشخبری دینے والے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، لیکن ذاتی نام کی حیثیت سے دو نام بہت معروف ہیں۔ ایک نام ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض علماء نے کہا کہ ملائکہ میں احمد سے معروف تھے اور انسانوں میں محمد سے معروف ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایسا عرصہ دراز گزرا نبی آخر الزماں کے تشریف لانے کے بعد کہ لمبے عرصے کے بعد میں ایک شخص جس کا نام ہی رکھا گیا تھا غلام احمد، جس کا نام ہی رکھا گیا تھا غلام احمد، اس نے کہا کہ احمد میں ہی ہوں۔ تیرا نام ہی تیرے احمد ہونے کی نفی کر رہا ہے، اس کا نام ہی احمد ہونے کی نفی کر رہا ہے، احمد کا غلام ہونے کو بتا رہا ہے۔ تو نے غلام حذف کر دیا اور آگے کے لفظ کو اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ کسی زمانے میں ایسی کوئی بحث چلی شاید، تو ہمارے مولویوں میں سے کوئی مولوی تھا ہوگا یا ان جیسا کوئی مولوی تھا ہوگا جس کا نام تھا عبداللہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کا نام تھا عبداللہ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں اللہ ہوں۔ کہنے لگے کہ تم اللہ کیسے ہے، تم تو عبداللہ ہیں۔ نام میرا ویسے رکھ دیا گیا تھا، اصل نام میرا یہی ہے۔ جیسے تمہاری منطق ہے کہ تمہارا نام غلام احمد ہے، کہنے لگے کہ اصل میں احمد ہی ہوں۔ تو جیسے تمہاری وہ منطق ہے ایسے ہی میری بھی سمجھ لیجیے آپ۔ میں اللہ ہوں، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ میں نے جب بھیجا ہی نہیں۔ غرض یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں اس قسم کے حالات پیش آنے کی خبر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے اور سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے نبی، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ یاد رکھو اس بات کو کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
چنانچہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کچھ اتارا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کے بعد میں کچھ اتارا جانے والا ہے نہیں، ورنہ اگر ہوتا تو نبی کے ذمہ لازم ہوتا کہ آئندہ کے بارے میں خبر دے. جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد میں نبی آخر الزماں حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر دی، اور جیسے کہ آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ نبیوں پر، نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ضروری تھا. اسی واسطے علماء کرام نے ختم نبوت کی دلیل میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک سے استدلال کیا ہے، اور یوں کہا ہے کہ اگر آپ کے بعد میں کوئی آنے والا ہوتا تو وما انزل من قبلک کے ساتھ من بعدی کا بھی ہوتا. آپ کے بعد کوئی آنے والے ہیں ہی نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بس ایک فتنہ چلا مسیلمہ کذاب سے، اسود عنسی سے، اس وقت سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس زمانے میں خاص طور سے جگہ جگہ مدعیان نبوت پیدا ہونا شروع ہو گئے، بس جن میں کوئی ایک جھلک بھی نہیں پائی جا سکتی، جن کے بارے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا اگر کوئی دعوی نبوت کرے اور تم نے اس سے دلیل پوچھی تو یہ دلیل پوچھنا بھی غلطی ہے، اس واسطے کہ دلیل پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی امکان کو تسلیم کرتے ہو. اس واسطے بھائی یہ جو بعد میں جو چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں نا مختلف ناموں کے ساتھ میں، مختلف افراد کے ناموں کی صورت میں، مختلف فرقوں کے ناموں کی صورت میں، ذرا ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. وہی فکر ستاری ہمارے یہ مولویوں کو. ہم لوگوں کی ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے، وہ یہ کہ پرانی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس سے دلچسپی نہیں رہتی، جو نئی چیز آئی اسے فوراً قبول کرتے. یہ ہے بیماری نفسیاتی. نبی آخر الزماں اب تک سنتے رہے، 5 وقت کی نماز اب تک سنتے رہے، روزے رمضان کی اب تک سنتے رہے، زکوٰۃ سال کی اب تک سنتے رہے، حج زندگی کا اب تک سنتے رہے، صدقہ خیرات یہ ساری چیزیں اب تک سنتے رہے. اس واسطے پرانی ہو گئی. اب نئی کیا ہے؟ کوئی نیا آ کے کوئی نیا نظریہ پیش کرے، جلدی سے ایکسیپٹ کر لیتے. کلو جدید لذیذ بول کے بہت مشہور ہے. ہر نئی چیز ذرا ذائقے دار ہوتی ہے، نتیجے میں لوگ اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ، اور عوام الناس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ جو بولا اس کو آل رائٹ بول رہے ہیں، حالانکہ بعد میں آنے والی ہر چیز آل آؤٹ تھی. سب کی سب چیزیں قبول تھی، لیکن اب ہر آنے والی نئی چیز کو لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا. اور اب تو آہستہ آہستہ علماء سے کٹ گئے، قرآن و سنت سے دور ہو گئے. جو افراد اپنے اطراف و اکناف میں ہیں ان سے بھی اب کوئی سروکار نہیں رہا. اب تو وہ یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، انٹرنیٹ ہے، اس میں جو بھی آ رہا ماسٹر گوگل، بس اس میں جو آ رہا بس وہی صحیح ہے. اسی میں دیکھتے ہوئے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور ڈر ہوتا ہے کبھی کبھی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح تو ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور آدمی شام میں مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا.
تو پڑھنے کے زمانے میں صبح سے لے کے شام تک 10 لوگوں سے 20 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ذہن سازی کا موقع مل سکتا ہے. ہو سکتا ہے آدمی کے افکار بدل جائیں، خیالات بدل جائیں، عقیدے بدل جائیں، اور شام ہوتے ہوتے وہ ایمان اس کا باقی نہ رہے یا ایمان سے وہ مکر جائے. یہ تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن شام میں مومن ہوگا صبح میں کافر ہوگا وہ سمجھ میں ذرا زیادہ آسانی سے نہیں آتا تھا. لیکن ابھی اس زمانے میں زیادہ تر بگاڑ یہ شام سے لے کے صبح کے درمیان میں ہو رہا ہے اس وقت. اس واسطے کہ یہ پورے پروگرام کافروں کے، ملحدوں کے، مشرکوں کے، اسلام کے مخالفین کے، دشمنان دین کے، اللہ رسول کے باغیوں کے، اور قرآن و سنت سے عداوت و دشمنی رکھنے والوں کے پورے پروگرام راتوں میں چل رہے ہیں آج. اور آدمی اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھا ہوا بس وہ دیکھتا جا رہا، سنتا جا رہا، دیکھتا جا رہا، سنتا جا رہا. علم تو اس کے پاس بھی ہے نہیں. کل ہی ہم نے ترمذی شریف کے آخری حدیث شریف کا سبق دیا. ایک صاحب نے مکمل کیا تھا شمائل ترمذی کو. آخری یہ روایت مجھ سے پڑھانے کی خواہش کی تو وہ حاضر ہو گیا تھا. اس میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام یا علم دین اس کی بڑی اہمیت ہے. اس واسطے تم جس سے لے رہے ہیں فانظروا عمن تأخذون دینکم، تمہیں غور کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. اس کے ذیل میں لکھا ہمارے علماء نے کہ ایک جملہ مشہور ہے بہت لوگوں کے درمیان میں، وہ یہ کہ صاحب کیا بول رہا ہے وہ دیکھنا چاہیے، کون بول رہا ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے. انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، کیا بول رہا ہے وہ دیکھو، کون بول رہا ہے مت دیکھو. یہ مشہور ہے، لیکن یہاں حدیث میں روایت میں یہ بات آئی ہے کہ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تمہیں دیکھ لینا چاہیے کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہیں. تو وہ جو مشہور جملہ ہے کہ کیا بول رہا ہے وہ دیکھو، کون بول رہا ہے وہ مت دیکھو، وہ بالکل الگ مفہوم رکھتا ہے. اور یہ جو جملہ ہے یہ ایک دوسری قسم کی تعلیم دے رہا ہے. جس سے بھی دین لے رہے ہیں دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی ہے کیسا. اس کی تشریح میں لکھا ہے کیا بول رہا ہے وہ دیکھو، کون بول رہا ہے وہ مت دیکھو. یہ اس شخص کے لیے ہے جو دین کو جانتا ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو دین کو جانتا ہے. وہ ایک آدمی دین کو جانتا ہے اور آپ دین کو جاننے والا کوئی غلطی کر رہا ہے تو سامنے والا بول رہا ہے کہ بھائی آپ سمجھ بوجھ والے شعور والے آدمی ہیں، آپ نے یہ غلط کام کیوں کیا. تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ بھائی کیا بول رہا ہے وہ دیکھنا چاہیے، وہ جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو دین جانتا ہے. اور عوام الناس کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل نہیں جانتے کہ دین کیا ہے، اسلامی عقیدوں سے باخبر نہیں ہے، قرآن میں کیا ہے اس کا ان کو پتہ نہیں ہے. اچھوں کو معلوم نہیں قرآن شریف میں کیا ہے. اس واسطے ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں دیکھ کے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے ناظرہ اس کا مکمل ہو گیا، والناس تک پہنچ گیا. تو وہ بولتا ہمیں عربی پڑھ لیا بول کے. عربی بھی نہیں، عربی پڑھ لیا بولتا تھا. تو اس کے بارے میں بولتے تھے کہ پتہ نہیں یہ سینس کب سے شروع ہوا کہ صرف الفاظ قرآن کے پڑھ لینے کو ہم نے
کافی سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کا پڑھنا بغیر سمجھے بھی ثواب رکھتا ہے، لیکن وہ کتاب ہدایت ہے۔ ایسی صورت میں اس میں کیا ہے اس کو جاننے کا بھی اہتمام کرنا ہے، یا نہیں تو کم از کم جاننے والوں سے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب اس زمانے میں لوگ جانتے نہیں ہیں۔ شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ صاحب میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور کتنے ہی ہیں بیٹھے ہوئے، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے دعوے کر رہے ہیں، پڑوس کے ملک میں وہاں سے دعوے کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پوری دنیا میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کا ایک آسان طریقہ مل گیا جی، کہ صاحب کسی طریقے سے کوئی ایسا دعویٰ کر دو کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں فالوور ہو جائیں، لاکھوں فالوور ہو جائیں۔ نتیجے میں لوگ جگہ جگہ متاثر ہو رہے ہیں مختلف قسم کے نظریات سے۔ آج نظریات کی بھرمار ہے، میں ان کے دو چار نام آپ کو سنا سکتا ہوں، مگر خواہ ذہن الجھن کا شکار نہ ہو اس واسطے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو نئی نئی چیزیں جتنے لوگ پیش کر رہے ہیں، نئے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام جو تشریف لانے والے ہیں ان کی پوری علامتیں موجود ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں پوری وضاحتیں موجود ہیں، لیکن آج ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ نتیجے میں کوئی سا بھی شخص جب دیکھتا ہے کہ دنیا میں اس وقت دنگا ہو رہا، فساد ہو رہا، قتل و خورزی ہے، بے حیائی ہے، علامات قیامت میں سے بہت سارے علامات کا اظہار ظہور ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں آنا ہی چاہیے حضرت مہدی۔ اب لوگوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اس وقت میں لوگ منتظر ہیں، اس واسطے کیوں نہ اعلان کر دیا جائے۔ نتیجے میں اعلان کرنا شروع کر دیا، جگہ جگہ سے لوگ کرنا شروع کر دیے، اور متاثر ہوتے جا رہے ہیں لوگ۔ اس واسطے ہمارے یہ نوجوان علماء جو یہاں کے ذمہ داروں میں سے ہیں، ان کو فکر دامنگیر ہے کہ بھئی کیسے بچایا جائے۔ ہمارے نبی آخر الزماں ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پر جو نازل ہو چکا بس وہی آخری ہے۔ انہوں نے جو کتاب دی وہی آخری ہے، انہوں نے جو طریقے زندگی دیا وہی آخری ہے، انہوں نے جو خبریں دی وہ آخری خبریں ہیں، ان کی ہر بات آخری بات ہے، ان کا ہر فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ ابھی کل میں ایک مشہور اسکالر کو پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ صاحب بڑے سے بڑے دانشور اور بڑے سے بڑے سمجھدار اور بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنا سکہ جمایا اپنے دور میں، ان کے افکار و نظریات 50 سال 100 سال سے آگے نہیں بڑھ سکے، پھر خامیاں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئیں۔ یہ ایک واحد پیغام ہے اللہ کا جو قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں عالم انسانی کے سامنے ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی خامی کوئی نہیں نکال سکا ہے۔ اس لیے بھائیو اس کو پیش نظر رکھیے، پیارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کی ہدایات آخری ہیں انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے، اور ان کا طریقہ ہی بس اللہ جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ آدمی کو بنا سکتا ہے۔ ان کا طریقہ ہی اللہ کا محبوب بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ میں اس کا اعلان ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، باقی میں نے ہمارے مولوی حضرات سے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس ذرا تفصیل سے سنا دو بھائی بول۔ دوسری بات بھائیو، معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہے۔ ہماری اپنی جو زندگی ہے، جو رہن سہن ہے، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو سلوک ہے، جو رویہ ہے، اس میں بے حساب قسم کی خرابیاں شروع ہو گئی۔ حالانکہ لوگوں میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرنا یہ ایک عظیم الشان دینی عمل ہے۔
اور مسلمان بھائیوں کے درمیان میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرنا یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ کوئی خیر نہیں ہے لوگوں کی آپسی گفتگو میں سوائے اس کے کہ وہ نیکی کا حکم کریں، صدقہ اور خیرات کا حکم کریں، یا لوگوں کے درمیان میں اصلاح سے متعلق فکر کریں۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ لوگوں کے حق میں خیر خواہی، ان میں پائی جانے والی خرابی کو دور کرنا، ان پہ آنے والی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اور آج کل معاشرے میں کتنی خرابیاں پھیل گئی ہیں، الامان والحفیظ کہنے کو جی چاہتا ہے، اللہ کی پناہ مانگنے کو جی چاہتا ہے، اللہ کی حفاظت کرنے کی گزارش کرنے کو جی چاہتا ہے کہ مولا حفاظت فرمائیے آپ۔ کوئی شعبہ آج ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہے جس میں بگاڑ نہ پیدا ہو گیا ہو، نہ گھریلو زندگی میں، نہ بازار کی زندگی میں، نہ لین دین میں، کوئی شعبہ ایسا، کوئی عقیدوں میں، عبادتوں میں، ہر شعبے میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اب وہ خرابیوں کی اصلاح کیسا کریں گے بھائی؟ مولویوں سے ربط رہے گا، علماء کرام سے تعلق ہوگا تو وہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک دوست رہتے ہیں، ان کو ایک اعلان دیکھنے کو ملا، فلانا جو بڑا دواخانہ ہے، اس بڑے دواخانے میں 9,000 میں کا اگر آپ ممبر بن گئے تو آپ کے پورے ٹیسٹاں 90% معافی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر 1,00,000 کا ٹیسٹ ہے تو صرف 10,000 میں ہو جائے گا، 1,000 کا ہے تو 100 روپے میں ہو جائے گا، 100 روپے کا ہے تو 10 روپے میں ہو جائے گا۔ یہ آفر تھا اس میں، تو وہ صاحب 9,000 روپے دے کے ممبر بن گئے اس کے، اور وہ کارڈ لے کے چلے گئے کہ آج پورے ٹیسٹاں ہی کرا لیتا ہوں میں۔ پورے ٹیسٹاں کرانے کے واسطے چلے گئے دواخانے کو۔ اس کے بعد میں آ کے مجھے انہوں نے خوشخبری سنائی ان کے اپنے خیال میں، کہنے لگے کہ صاحب ایسا ایسا ایک آفر آیا تھا، میں 9,000 روپے دے کے ممبر بن گیا، اور میں جا کے A to Z پورے میں نے ٹیسٹ کرا لیے، اللہ کا شکر ہے کوئی بھی خرابی نہیں نکلی، اللہ کا شکر ہے کوئی بھی خرابی نہیں نکلی۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا، چونکہ مجھ سے براہ راست بات ہوئی تھی، تو میں نے پوچھا آپ کو ہوا کیا تھا، کائے کو گئے تھے ٹیسٹ کرانے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ ہے کیا بول کے دیکھنے گیا تھا۔ جی یہی تو خرابی ہے، ٹیسٹوں میں تو کوئی خرابی نہیں دیکھی آپ کو، آپ کے یہ سوال کے جواب میں خرابی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہوں گی۔ تو کچھ ہے کیا دیکھنے کے لیے گیا تھا، نکلا کچھ نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان مولویوں کو، آپ کو بلا بلا کے، دعوت دے دے کر، اشتہار چھاپ کر، اعلانات کر کر کے آپ کو بلا بلا کے بتا رہے ہیں پبلک کو کہ دیکھو ہم میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، یہ نقص ہے، بولتے بولتے اپنے سینے خشک کر رہے ہیں، اپنے گلوں کو خشک کر رہے ہیں، اپنی توانائیوں کو صرف کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے عقیدے بگڑ گئے، عقیدہ بگڑ گیا تو آخرت ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔
عبادات بگڑ گئے تو پہلے مرحلے میں ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا. معاملات بگڑ گئے تو تمہاری نیکیاں قابل قبول نہیں رہیں گی, اخلاق نہیں ہوں گے, تو ایسی صورت میں تمہارا کیا کرایا سب کا سب بیکار ہو جائے گا. مسلسل بتاتے جا رہے ہیں, مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی اصلاح کے واسطے ڈاکٹر کے پاس میں نہیں جا رہا. جی وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو چلے گیا تھا, یہاں ہے بول کے بول رہے ہیں تو علاج کرانے کو تیار نہیں ہے لوگ. جسم کے معاملے میں اتنے زیادہ ہوشیار ہیں, خالی ذرہ کہیں سفید دھبا آ گیا, آپ کو معلوم سفید دھبے سے تکلیف نہیں ہوتی, سفید دھبے کے آنے سے آدمی مرتا نہیں, خالی سفید دھبا آ گیا, ارے میرا کلر یہاں سے کئی کو بدلنا شروع ہوا, فکر دامنگیر ہو گئی, وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, وہ حکیم کے پاس میں جا رہے ہیں, وہ مرہم لگا رہے ہیں, وہ دوا لگا رہے ہیں, وہ گولیاں کھا رہے ہیں. کیا ہوا؟ بولے تو صاحب سفید دھبا. باہر سے فون آیا, صاحب ذرا سفید دھبا آ گیا, کوئی دعا ہے تو بتاؤ بول کے. میرے کو آیا سو غور رہا میں آپ لوگوں کو. اب ہم نے کہا کہ بھائی دعا تو یہی دعا مانگو, اللہم انی اعوذ بکا. جی من الجذام والبرص وسیء الاسقام, بس یہ دعا مانگ لو جی کہ برس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں, پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے بری بیماریوں سے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ 9 سال جا کے مولویاں خالی یہی کیا حالات ہیں لوگوں کے اس کے بارے میں دعائیں سیکھ کے آتے ہیں لوگ, کچھ اور نہیں معلوم رہتا ہے لوگوں کو. بھائی عقیدے بگڑ گئے, فکر نہیں ہے, عبادتیں متاثر ہے, فکر نہیں ہے, معاملات خراب ہو گئے, کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے, معاشرت تباہ ہو گئی, کوئی فکر نہیں ہے. اخلاق, حسن اخلاق جسے کہتے ہیں وہ تو ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے بھائی ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا, اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ. جو خرابیاں آ گئیں وہ خرابیوں کو دور کرنا. لیکن شاید ابھی پوری طریقے سے بات ذہنوں میں بیٹھی نہیں. ایک چھوٹی سی بات سمجھاتے ہوئے جلدی سے بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ جتنی بھی خدمات ہم لوگ کر رہے ہیں نا, کھلانے کی, پلانے کی, پہنانے کی, کھانے کی, پینے کی, عیش کی, آرام کی, راحتوں کی, لذتوں کی جتنی فکریں ہو رہی, یہ پوری فکریں سواری کی فکریں ہیں, سوار کی نہیں ہیں. یہ جتنی فکریں ہیں سواری کی فکریں ہیں. یہ نہیں, ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا ہوں گا. کسی کو گھوڑ سواری کا شوق ہے, سمجھو کہیں بھی جا رہا آ رہا تو یہ زمانہ ہے بھی گھوڑے پہ جا رہا آ رہا. آپ میں سے کسی نے اسے دعوت دے دی, وہ گھر پہ آیا, اس نے دستک دی, کہا کہ حاضر ہو گیا ہوں, آپ نے دعوت دی تھی. کہنے لگے کہ دروازہ کھولا, کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے, اور وہ گھوڑے کو پکڑ لے کے اندر چلے گیا. جو صاحب آئے تھے نا گھوڑے پہ بیٹھ کے باہر کھڑے ہوئے, وہاں لے جا کے چارہ دیا گھوڑے کو, پانی دیا, بنولے کھلایا, تیل کی مالش کرا, کھروں وغیرہ کو جو کچھ مٹی وٹی لگی ہوئی تھی وہ سب دھو دھلا کے صاف ستھرا کر دیا, ایک دم تر و تازہ کر کے لا کے باہر گھوڑے کو پھر تھما دیا. کہا کہ شکریہ آپ تشریف لائے, جی اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. ایسا آدمی کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ میرے علاقے میں تو نہیں دکھا. یہ علاقے میں ہے کیا ایسا آدمی؟ ارے بھائی یہ جو غذا ہم لوگ کھا رہے ہیں ہماری غذا ہے یا ہمارے جسم کی ہے؟ ہم جو پانی پی رہے ہیں یہ ہماری غذا ہے کہ ہمارے جسم کی ہے؟
یہ جو کپڑا پہن رہے ہیں یہ ہمارا لباس ہے کہ ہمارے جسم کا ہے؟ اور یہ جو ہم آرام اور راحت کے نقشے بنا رہے ہیں وہ ہمارے ہیں کہ ہمارے جسم کے ہیں؟ جسم کے ہی ہے نا. اب یہ جسم آپ ہیں یا آپ کی سواری ہے؟ یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا. یہ جو جسم ہے نظر دکھائی دے رہا ہے آ رہا ہے وہ آپ ہیں, آپ کی سواری ہے. اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. لوگ ڈرتے بولنے کے واسطے بول کے میں اپنے اوپر ڈالنے کے بولتا ہوں. اس وقت میں آگے سمجھو, وہ جگری دوست جن کو کہتے ہیں ملک الموت, ان کو جگری دوست میں اس واسطے بولتا ہوں کہ ہر ایک کو آ کے روزانہ دیکھ کے جاتے کہتے ہیں, اس میں اتنا تعلق ہے ان کو اور اتنی گہری دوستی ہے, ملے بغیر نہیں چھوڑتے ان کو. اس واسطے ان کو جگری دوست بولتا ہوں. وہ آگے سمجھو, وہ جگری دوست بولے چلیے صاحب چلنا ہے. وہ آئے, روح نکال لیے, چلے گئے. تو اب میری باڈی ایسی رہیں گے نا, ہر ایک کی زبان پہ کیا رہیں گا؟ اچھے خاصے آئے تھے مول صاحب, چلے گئے چلے گئے چلے گئے. ارے بھائی باڈی یہی ہے نا, گئے سو صاحب کون ہے؟ وہ ہے اصل, وہ ہے سوار. اور یہ جو جسم کیا تھا؟ یہ سواری تھی. آج پوری عالم انسانیت صرف سواری کی خدمت میں ہے, سوار کو اس نے بھلا دیا. روح کی جان تو ایمان ہے, اور روح کی غذا تو عبادت ہے, اور روح کا پانی تو علم ہے, اور روح کا لباس تو تقویٰ ہے, اور روح کی زینت تو اخلاق ہیں. اور آج عالم انسانیت نے ان تمام چیزوں کو بلا دیا, خدمت میں لگے ہوئے ہیں جسم کی. بالکل ویسا ہی جیسے گھوڑے کی خدمت کر دی, گھوڑے پر جو آیا تھا اس کو پوچھ کے نہیں دیکھا. بھائی اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا بے حد ضروری ہے. اور آخری جو گزارش ہے وہ یہ کہ یہاں جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں, رفاہی خدمات, ضرورت مندوں کی مدد, محتاجوں کی نصرت, بیواؤں کے لیے راشن, یتیم بچوں کے لیے سہارا, یہ تو وہ چیز ہے جس چیز کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے ذرائع میں سے اہم ترین ذریعہ ہے. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ کسی بندے کی خدمت میں ہوتا ہے. آج اس چیز کو بھلا دیا لوگوں نے, صرف اپنے لیے کمانا, اپنے لیے جمانا, بس یہی پہاڑا پڑ لیا. اور ابھی نعت سنائی ہمارے مولانا حافظ صاحب نے, صدر تحفظ ختم نبوت ہیں, کیا ہے مجھے تعارف نہیں پورا, اس لیے کہ صورتیں یاد رہتے, نامہ یاد نہیں رہتے, عہدے یاد نہیں رہتے تھی. اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب گھر میں فاقے چلتے تھے نبی علیہ السلام کے, لیکن آپ کے پاس میں کوئی سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ چھوڑا وہ تو یہ تھا. آج ہم لوگوں نے پوری زندگی صرف اپنے ہی لیے کمانا اور اپنے ہی لیے جمانا یہ شروع کر دیا, حالانکہ ہمارا وہ ہے جو ہم نے اللہ کی نسبت پر خرچ کر دیا, اور جو ہمارے اوپر خرچ ہو گیا اس کا تو حساب کتاب دینا ہے. اس لیے بہت ضروری شعبہ ہے یہ. آج امت مسلمہ کو اس شعبے میں بھی حصہ لینا چاہیے. ویسے بھی برادران وطن تک اسلام کی خیر خواہی کا پیغام پہنچانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک اہم سبب ہے کہ ہمارے اندر ہمدردی ہو, خیر خواہی ہو, ضرورت مندوں کی مدد و نصرت ہو.
ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی چاہیں، اس واسطے کہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ تو اس لیے یہ 3 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، باقی انشاءاللہ ان تینوں باتوں پر تفصیل سے گفتگو یہ ہمارے علماء کرام کریں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کے بعد دین اور اسلام کے نام سے نئی آنے والی کوئی چیز ہرگز قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اپنے اندرون میں جو بھی دینی اعتبار سے کمی ہے اس کا جائزہ لے کے وہ کمی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز، اپنے لیے کم، اوروں کے واسطے زیادہ سے زیادہ خدمات کو اہمیت دینا چاہیے۔ مال نہیں تھا حضرت عثمان غنی کے پاس، ایسی بات نہیں تھی، مال تھا، لیکن اپنے لیے بقدر ضرورت تھا، باقی پورا کا پورا ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے تھا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے تھا، دین کی پھیلاؤ کے لیے تھا، دین کی اشاعت کے لیے تھا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو ایسی قسمت والے ہوں کہ پورے 1400 سال سے جن کا کار خیر کا عمل آج تک جاری ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسا؟ مدینہ منورہ جانے والے لوگوں نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا وقف لسیدنا عثمان ابن عفان، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اس سے آنے والی جتنی آمدنی ہے وہ پوری کی پوری آج تک صرف ضرورت مندوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اس واسطے کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وقف کردہ ہے۔ تھا ان کے پاس تو انہوں نے اعمال بنا لیے، اور ہمارے پاس مال ہے تو ہم اعمال بنانے کے بجائے اس کو وبال بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں پورے کے پورے۔ بھئی اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ کیا عجب ہے کہ پروردگار عالم کو یہ بات پسند آ جائے۔ آپ نے سنا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت کے اسباب بن گئے۔ پیاسا کتا، اس کو پانی پلا دیا تو مغفرت کے اسباب بن گئے۔ تو اگر انسانوں کی کسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے میں کچھ استعمال کروں تاکہ اللہ کے بندوں کا بھلا ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اس لیے رفاہی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً فاحسن الجزا۔ ہم حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامہ برکاتہم کے بہت ہی ممنون و مشکور ہے کہ حضرت نے اپنی نقاہت کے باوجود بھی ہمارے درمیان میں کافی وقت دیے ہیں۔ اللہ حضرت کے سائے کو ہم سب پر قائم و دائم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً حسن الجزا۔